میاں رحمان عزیز چند صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ LCCI, حارث عتیق صاحب وائس پریزیڈنٹ LCCI, ممبرز بزنس کمیونٹی, ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ لاہور چیمبر کے 100 سال مکمل ہوئے اور یہی ٹریڈیشنز اور یہی تاریخ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جب انڈیوائیڈڈ انڈیا کے زمانے کے اندر جو تجارت تھی اور کام تھا, تو جب پاکستان بننے سے پہلے سے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو بڑے فخر کی بات ہے, لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہترین کام ہوا ہے لاہور میں, اینڈ وی مسٹ ناٹ فرگیٹ. مثال کے طور پر سر گنگا رام, تو جب میں نے ان کے متعلق پڑھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑا کوئی بزنس مین ہوگا جس نے لاہور کے اندر اتنی عمارتیں اور اتنی گڈ ول کے اعتبار سے عورتوں کے لیے, بیواؤں کے لیے بھی بہت کچھ بنایا, اینڈ بگ نیم. مجھے پتہ چلا کہ ہی واز ناٹ اے بگ بزنس مین ان دیٹ کانٹیکسٹ. وہ ایک بیوروکریٹ تھے, ایک آرکیٹیکٹ تھے اور ایک ویژن تھا. تو لاہور کے اندر یہ جو فٹ پرنٹس ہیں ان چیزوں کے, یہ بھی بڑے اہم ہیں. پھر ساتھ ساتھ پھر مجھے یاد آتا ہے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اس ریجن کے, ایک صاحب جن کو لوگ بھول گئے ہوں, CM لطیف صاحب, مگر لاہور والے تو یاد رکھیں گے. ہی واز اے بزنس انٹرپرینور آف ایکسلنس since before partition, a very well educated man جس نے بیکو بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا, بہت بڑی انڈسٹری تھی. اگر وہ نیشنلائزیشن کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو they could have been these big people جو انڈسٹری سے واقف تھے. these could have been the huge, جیسے کوریا کے اندر اور جیسے انڈیا کے اندر بڑی بڑی فیملیز ہیں, وہاں سے پاکستان کا بھی ایسے ہی تعلق ہوتا. دیٹ واز اے سیٹ بیک, بٹ وی مسٹ ریممبر دیم. دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اس بات پر کہ عورتوں کی تعداد آپ کے ایوارڈز میں بھی اور پارٹیسپیشن میں بڑھ گئی. آئی مسٹ کانگریچولیٹ یو. دس از یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہے مگر ایک اہم سٹیپ ہے. کیوں چھوٹا سٹیپ اور اہم سٹیپ ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان کی اور انڈیا کی آپ تاریخ دیکھیں تو اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح تقریباً ہر جگہ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ عورتیں ساتھ ہونی چاہیے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی وہ مریم ڈنشا سے ہوئی, مریم نام رکھا گیا, اور وہ ایک لکھنؤ کے اندر ایک مسلم لیگ کی گیدرنگ تھی جس میں ان کے ساتھ گئے, اور ان کی گاڑی سے اتر کر, کیونکہ لوگ قائد اعظم سے بات کرنے لگے اور کچھ, تو ان کی گاڑی سے اتر کر وہ پنڈال میں گئیں تو ان کو روک لیا گیا. اور ان کو روک لیا گیا اور جب روکا تو واپس آئے, انہوں نے کہا جی مجھے اندر نہیں جانے دے رہے. تو آپ جو فادر آف یور نیشن نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا کارڈ جو انویٹیشن کا تھا وہ اس کو دیا کہ یو گو ان اینڈ آئی ول فالو. دیٹ از دا کائنڈ آف پرائرٹی. فادر آف دا نیشن نے اس چیز کو اس طرح سے ہینڈل کیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ محترمہ فاطمہ جناح ان کی کانسٹنٹ کمپینین رہیں. تو اور قائد اعظم اپنی تقریر کرتے رہے, بعض لوگوں کو کہتے رہے کہ جب تک عورت ساتھ چلے گی نہیں تو معاشرہ, ملک ترقی نہیں کرتا. ظاہر ہے 51% پاپولیشن ہے تو عورت ساتھ چلے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ اوکیزن. اسی وجہ سے, اور میں نے آج صبح سے میں تیاری کر رہا تھا کہ آپ کو دوبارہ نصیحت کروں گا. اچھا مگر آپ نے میری تقریر کا وہ خوبصورت حصہ جو ہے وہ تقریباً زلچ کر دیا خود ایک ایفرٹ کر کے. میں آپ سب لوگ کیونکہ موجود ہیں, شاید پچھلی گفتگو میں آپ لوگ نہیں تھے, لہٰذا کچھ باتیں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کے ٹریڈیشن کے اندر بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. اس کو کبھی مت بھولیے گا آپ. تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. بزنس بی بی خدیجہ ٹرانزیکشنز کرواتی ہوں گی, ڈیسیشنز لیتی ہوں گی, لوگوں کو بھیجتی ہوں گی, لوگوں سے گفتگو کرتی ہوں گی. تو اس کا مطلب ہم اس ٹریڈیشن سے آ رہے ہیں جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خود بزنس وومن تھی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک پروپوزل بھیجا, اینڈ یہ بات پوری ہوئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ چلیں تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اسلامک ٹریڈیشن میں تو یہ چیز موجود ہے, انہیریٹنس آف وومنز پراپرٹی موجود ہے, بٹ یہ کلچر نے آ کر گردن دبا لی ہے. یہ کلچر ہے جو اس بات کو روکتا ہے
کہ عورت باہر نہ جائے. عورت یہ ضرور ہے کہ ہراسمنٹ ان چیزوں کا اہتمام معاشرہ کرے, اہتمام اس بات کا کرے کہ عورت بڑی کمفرٹیبلی کاروبار کے اندر شرکت کر سکے اور کام کر سکے. تو لہٰذا میری بزنس مین سے کیا اپیل ہے, میں ہمیشہ ہر جگہ یہ دیکھتا رہا ہوں کہ بزرگ ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کتنے بیٹے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں جن کی فیملی نے کام کیا, بیٹیاں کہاں ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے ماحول کے اندر ایک اچھا, اپنے بزنس کے اندر ایک اچھا ماحول کریٹ نہیں کر سکتے, اور اس سے اچھی کیا بات کہ آپ کی بیٹی آپ کے اپنے اچھا کریٹڈ ماحول کے اندر کام کرے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو اپنے سیکیور انوائرمنٹ کے اندر ان کو لیڈرشپ دے کر آپ انوالو کریں. اور جو خواتین یہاں موجود ہیں, ہیٹس آف ٹو یو کہ ڈسپائٹ دیز پریشرز, اس کے باوجود یو ہیو اچیوڈ اچیوڈ امپورٹنس ہے ماشاء اللہ. آج جارڈن کی پرنسس سارہ زید دوپہر کو میرے ساتھ لنچ پر موجود تھیں, اور جن کنسرنز کے حوالے سے ہم عورتوں کی پوزیشن کا ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی پرائرٹیز کے اندر میل نیوٹریشن ہے, پاکستان کی پرائرٹیز میں سٹنٹنگ ہے, پاکستان کی پرائرٹیز میں امپاورمنٹ آف وومن ہے. اور امپاورمنٹ آف وومن صرف لفاظی ہے کہ معاشرے کے اندر جب آپ جائیں تو کہیں جی ہماری تو بیوی باس ہے, اس معاشرے میں بڑی عزت ہے. ان عزتوں کے ساتھ یہ وربل اپریسیشن ہے چیزوں کا, مگر جب ریالٹی آتی ہے ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کے اعتبار سے تو ہم اسلامی وراثت کے اصولوں کو بھی نہیں اب چلاتے. باقی سارے کام آپ اسلام پر ہم سے کروا لیجئے, تقریریں کروا لیجئے, ساری باتیں کروا لیجئے, بٹ ایز فار ایز انہیریٹنس از کنسرن وہاں پر جا کر جناب دیر آر ریجنز جہاں 99% پراپرٹی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. عورت امپاور کیسے ہوگی جب اس کو فائنینشلی امپاور نہیں کریں گے؟ عورت معاشرے کے اندر آپ کے ساتھ چلنے والا حصہ کب بنے گی؟ انلیس یو یہ صرف زبانی کہتے رہیں کہ جی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, دیٹ از فائن, کریں, بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر عزت کریں, مگر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو فائنینشلی امپاور کریں. ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے امپاورمنٹ کی کوشش ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عورت گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتی ہے, اور اس وقت دنیا کے اندر اتنی مارکیٹ کھل گئی ہے امیزون کے ذریعے کہ گھر کے اندر ویلیو ایڈڈ کام لے کر اور دنیا کو ایکسپورٹ کر سکے. کیپ ان مائنڈ. صدر